ایسے میں وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے بھی حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو اوقاف کے نام پر مسلمانوں کی بہت بڑی جائیداد پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی، 8-10 سال پہلے سپریم کورٹ کے ایک مسلم وکیل نے کہا تھا کہ اگر اوقاف کی زمینوں کو بیچ کر ایک ایک مسلمان کو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، ایک ایک کو دیا جائے تو منیمم 25-25 لاکھ ایک آدمی کو آئے گا، ایک ایک بچے کو بھی، اتنی اوقاف ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو کتنا خیال تھا کہ قیامت کے دن، مرنے کے بعد ہماری نیکیاں جاری ہو، قیامت کے دن ہم کامیاب ہو، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو مسجد بنائی، قبرستان بنائے، کنویں کھدوائے، زمینیں دیں، یتیم خانے دیے، لوگوں کے لیے استعمال کے لیے ایسی چیزیں فراہم کی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ مسجد اور مدرسے کو اتنی پراپرٹیز دی کہ اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تو امام مؤذن کو اچھی خاصی سرکاری تنخواہ کے برابر تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اوقاف اتنے ہیں ہمارے یہاں۔ اب گورنمنٹ چاہتی ہے جیسے امبانی نے بلڈنگ بنائی وہ بھی کچھ حصہ حاصل کر لے، مسجدوں میں دخل کا، مدرسوں میں دخل اندازی کا جو ہے راستہ بن جائے، مسلمان وقف بھی کریں۔ تو لوگوں نے، غیر مسلموں نے بھی سوال کیا کہ یہ تو مسلمانوں کی سنستھا ہے وقف بورڈ، آپ کیا رام جنم بھومی کی جو ٹرسٹ بنا ہے، بورڈ بنا ہے، آپ اس میں کسی مسلمان کو، عیسائی کو، بدھسٹ کو لیں گے کیا؟ تو ایسے مسلمانوں کی چیزوں میں آپ کیوں دوسروں کو داخل کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ معاملہ رکا ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ ہمیں واقعی جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا تھا، گھڑی کا وقت آگے بڑھ گیا ہے، اہم پہلو یہ ہے کہ ہم احتجاج کر کے، اپنے دستخط کر کے وہاں درج کرائیں، میمورنڈم دے، کیا یہ کافی ہے ہمارے معاملات کی اصلاح کے لیے؟ کیا اتنا کافی ہے کہ ہمارے بچے بچ جائیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی سبق ہے کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں نا ظلم و زیادتی کے، وہ کبھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ابھی کچھ برے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہریانہ میں گو رکشا کے نام پہ اب جو بیان کیا جاتا ہے، ایک نوجوان جو برہمن تھا اس کو گولی ماری، اور مارنے والوں نے بعد میں یہ کہا کہ ہم نے گائے کی تسکری کرنے والوں کو سمجھ کر ان پر گولی چلائی۔ تو ماں باپ اور دوسرے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر مسلمان بھی ہوتے، گائے کو لے جانے والے بھی ہوتے، تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ گولی مار دیں؟ پورے ملک میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو حکومت اور پولیس کی طرف سے پہلے حوصلہ افزائی کی گئی، اب یہ آگ ان کو خود جلا رہی ہے۔ مسلم لڑکیوں کے ساتھ دست درازی کرنے کی آپ اجازت دیں گے؟ ان کے گھروں کو توڑنے کی اجازت دیں گے؟ کل آپ کا گھر بھی ٹوٹے گا، آپ کی عزتوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون قدرت اور قانون فطرت ہے۔ اپنے بچوں کو آپ بدتمیزی سکھاؤ گے کہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرو، تو کل وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، یہ طے ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اصول کی بات ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے لیے اتنا فریضہ ادا کر دینا کافی ہے کہ ہم دستخط کر کے احتجاج؟ وہ بھی لوگ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہت کام ہے، موبائل دیکھنا ہے، دوستوں میں رہنا ہے، گپ شپ کرنا ہے، دین کے لیے کہاں ٹائم ہے؟ مسجد جانے کا تو وقت نہیں ملتا، درس میں کیسے بیٹھیں گے؟ قرآن حدیث کیسے سیکھیں گے؟ بچوں کو کیسے، ٹیوشن کو پیسہ دے کے ٹیوشن بھیجیں گے؟ مفت میں مولوی صاحب قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، موقع نہیں ہے جو سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے مفید چیز ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ دیکھ لیجئے درس قرآن میں یہاں ہوتا ہوگا، کتنے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے دین کے تعلق سے یہی جذبہ ہے۔ دکھاوا سوشل میڈیا پہ، قابلیت کا مظاہرہ لوگ بہت کریں گے، عمل میں زیرو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقف کے تعلق سے ہم حکومت سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، دخل نہیں چلے گا، بالکل صحیح۔ لیکن کیا اوقاف کے تعلق سے میں نے جو تھوڑے سے اشارے میں کچھ احکامات بیان کیے، ہم مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اوقاف کے صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ میں نے بھی کہا ہمارے مالیگاؤں شہر میں بعض مساجد کی اوقاف اتنی ہے، کرایہ اتنا آتا ہے کہ امام اور مؤذن کو سرکاری تنخواہ جو ٹیچر کو یا کسی کو دیا جاتا ہے، 6 پہ کمیشن اور 7 پہ کمیشن، چلو اتنا نہ دو، جتنا دے رہے اس کے کچھ ڈبل۔ لیکن یہاں علماء اور دین کو سمجھنے والے ذمہ دار نہیں بیٹھے ہیں، کسی کو برا لگے۔ مسجدوں میں، قبرستانوں میں، تعلیمی اداروں میں جو اوقاف کی زمین ہے، کیا اس کا صحیح استعمال؟ مجاوروں کے جھگڑے چل رہے ہیں، پورے اوقاف میں آپ چلے جائیے، ڈھیر ہے،
मुकदमात का, मुजावरी का झगड़ा चल रहा है कि मैं मुजावर वो मुजावर, उस पे आने वाले तोहफे मैं लूंगा, नजराने मैं लूंगा, और वो उससे डर रहा है। यहां आता है, लोग जमा करते हैं, जमात के नाम पे जो वक्फ की हुई जमीनें हैं लोगों ने कब्जा कर रखा है, मेरे अब्बा ने किया था, हमने किया था, हालांकि ये सही भी नहीं, और सही भी हो तो आपके बाप की नहीं है वो, आपने खुद वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है कि ये दूसरा आएगा तो पता नहीं क्या करेगा, आपको जवाब देना रहेगा दूसरे का अल्लाह के पास। अजीब फलसफा है। जैसे हमारे यहाँ हिस्सा बकरा होता है कि भाई को दे दूंगा तो वो खर्चा कर डालेगा, बहन को दे दूंगा तो उसका शौहर उसको जाया कर देगा, इसलिए मैं हिस्सा नहीं दे रहा हूं, उसको वो खर्चा कर देगा तो उसका है तो खर्चा करेगा। आपको जवाज फराहम होता है क्या? आप कोई जिम्मेदार बना के या अपनी जिम्मेदारी लेके उसको दे दीजिए, कोई और शक्ल इख्तियार किए, देता क्यों नहीं? आप हक मारे, आप वक्फ का गलत इस्तेमाल करें, हुकूमत करे तो शिकवा शिकायत। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अकीदा है कि हम पर जो मुसीबतें आ रही है उसकी असल वजह यह जुल्म है जो हम आपस में कर रहे हैं। जो जहां बैठा है कुंडली मार के गरीबों को देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यह गरीबों के लिए बताया गया है। छोड़िए दूसरों को, मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन 7 करोड़ 8 करोड़ की मस्जिद बना लेंगे, तनख्वाह की बात आएगी तो नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना ही देना है, कहा बढ़ा दो, कहा शहर का जो चलन है वो, तो शहर के चलन में 8 करोड़ की मस्जिद कहां है? 1.5 लाख की मस्जिद बनाइए, छप्पर की चलन बनाइए उसे 8 करोड़। एक साहब बताया कि फला मस्जिद 8 करोड़ की, हनफी दोस्त थे, मैंने कहा कि जाके मेरी तरफ से मशवरा दो, कहना कि 8 करोड़ जमा कर लीजिए, 7 करोड़ की मस्जिद बना लीजिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के वक्फ कीजिए और कहिए कि इसमें जो आमदनी होगी सिर्फ इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह देंगे, इतनी तनख्वाह के उसके लिए लोग लाइन लगाए। लेकिन सेठ साहब है ना हमारे यहां, वो नहीं, मस्जिद मदरसे को भी सेठ और मजदूर की तरह देखते हैं कि इनको ज्यादा देना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का ज्यादा तनख्वाह मिलती है तो इनको तकलीफ होती है कि पगार ज्यादा मिल रही है, ये हमारी बराबरी करेंगे, हम जो गाड़ी खरीद रहे हैं ये भी खरीद लेंगे। हमारे यहां औकाफ पे जैसे बैठे हैं, जमातों के जिम्मेदार बैठे हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, अल्लाह हमसे क्या पूछेगा। अभी जमातों को देखिए, हमारी जमात में आप जगह जगह सुनेंगे कि फला नौजवान जो है वहां कुछ ऐसे गुमराह मुकर्रिरीन से, गुमराह इमामों से मुतासिर हो गए हैं जो सहाबा कराम को बुला भला कहते हैं, कुछ हदीसों के बारे में शक शुबा करते हैं, इनकार करते हैं, कुछ जो है ये बोलते हैं कि अहले हदीस कहना ये गलत है। जाहिलों के पीछे जाके वो जाहिलों को सुनते हैं, उलमा पे तनकीद करते हैं, अरे उलमा क्या, उलमा को क्या समझता है? तो जाहिलों को समझता है, गैर उलमा को समझता है, ब्रदर्स को समझता है। सोशल मीडिया पे आज उलमा को सिखाने वाले बहुत लोग हैं, उलमा से सीख नहीं रहे, सिखा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो हमारे यहां इतने इतने काबिल लोग हैं दीन की, ऐसे ही ये पता ही नहीं है, उनको मालूम नहीं है, इन उलमा को मसारिफ मालूम है। अब अल्लाह के रास्ते में औकाफ की, वक्फ की हुई चीज पर जो लोग जिम्मेदार बन के बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि इसको जो वक्फ की हुई चीज है ना, इसको खर्च करना मसलहत है, मकसूद है, वो खजाना बना रहे हैं, और जिससे वो खुश है उसको देंगे, जिससे ना खुश है नहीं देंगे। आप अपने बेटे के लिए, ट्रस्टी साहब का बेटा उस तनख्वाह पे काम दिलवाने के लिए तैयार होगा जितनी वो इमाम को दे रहा है, मुदर्रिस को दे रहा है। गौर कीजिए जरा। फिर हमारे यहां मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मजमूई तौर से, स्कूल कॉलेज देखिए, हॉस्पिटल जो वक्फ शुदा है, आज इन सब चीजों को बिजनेस का, धंधे का जरिया बना लिया गया है। वक्फ की हुई जमीन है मदरसे की, लोग चंदा देते हैं, ज़कात सदकात देते हैं, लेकिन एक गरीब तरीन बच्चा अगर चला जाए तो फीस माफ नहीं होगी, केजी में दाखिले के लिए फीस भरनी पड़ेगी। मजबूर होकर आदमी कर्जा लेता है, गरीब औरत, बेवा औरत अपना जेवर का कुछ सामान बेच के दाखिला लेती है, तो सेठ साहब कहते हैं कि देखो पैसा है, निकालने का ढंग चाहिए। वो उसकी हालत क्या है नहीं पता, उसके घर में खाना क्या बन रहा है नहीं खबर। अरे गवर्नमेंट रिपोर्ट है हाँ कि कितने % मुसलमान गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, गरीबी की सतह से नीचे। महीने भर में, अभी बिहार की जो मर्दमशुमारी हुई है
جاتی جنگणنا جس کو کہتے ہیں ذات کی بنیاد پہ، اس میں بتایا گیا کہ کتنے 40 کروڑ غالباً، میں تعداد بھول رہا ہوں، ایسے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ 20,000 سے کم ہے، اس میں ایک 20 کروڑ کے لگ بھگ، یا کچھ اس طرح، کروڑ کہہ رہا ہوں، لاکھ شاید، ہاں وہ کہہ رہے ہیں اتنے ہیں کہ جن کو مہینے کا 6,000 روپیہ ملتا ہے، بھی نہیں ملتا، مہینے کا 6,000 بھی نہیں ملتا. وہ 6,000 10,000 تنخواہ فیس بھر کے پڑے گا. ہمارے یہاں دینی مدارس میں پہلے تعلیم مفت تھی. کیوں؟ مسلمان وقف کرتا تھا، چندہ دیتا تھا. اس سے پہلے مدرسے کی آمدنی کا ذریعہ یہی تھا، اوقاف تھے. اوقاف یہ لکھ لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، 2-4 منٹ اور لو، معافی چاہتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ 35-40 پہ ختم کر دوں گا. لارڈ میکالے جو انگریزوں کا افسر تھا تعلیمی میدان کا، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں ایسا نصاب تعلیم بنائے کہ یہاں کے لوگ ہندوستان نسلاً تو ہندوستانی ہوں لیکن ان کا دماغ انگریزوں کے جیسا ہو جائے، وہ تعلیم پڑھائیں گے. تو اس کی 1835 اور 37 کی 2 رپورٹیں ہیں مدارس کے تعلق سے. ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. اس نے یہ کہا کہ یہ مدارس اور ہندوؤں کی پاٹھ شالائیں گورنمنٹ کے کسی کام کی نہیں ہیں. یہاں پڑھنے والے اس سے پہلے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں کو سرکاری نوکری ملتی تھی. اب ہمارے یہاں ہر چیز تو نوکری پہ ہے نا، جس پہ جتنی بڑی نوکری مل رہی ہے اتنی بڑی وہ تعلیمی ڈگری مانی جاتی ہے. چاہے بچہ جو ہے وہ بچی جو ہے وہ کسی غیر مسلم سے شادی کر لے، تعلیم ہم کہتے ہیں کہ اہم ہے. غلط، یہ جہالت ہے. اور جب سے ہمارے یہاں جاہل لوگ ذمہ دار بننے لگے ہیں ایسے گل کھل رہے ہیں کہ دین کی قیمت پر بھی عقیدہ اور توحید قربان کر کے ڈگری لی جائے. صحابہ کرام سب قربان کر کے دین بچاتے تھے. ہمارے یہاں سب سے پہلے دین کو قربان کیا جاتا ہے. تو مختصر قصہ، بات طویل ہو جائے گی. یہ جو سلسلہ ہے تعلیم کا اور اس کا اور اوقاف کے سلسلے میں، یہاں ہمیں یہ مزاج یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب راستے میں خرچ کیا گیا ہے تو یہ اوقاف کی زمینیں، اوقاف کی ملکیتیں، یہ غربا مساکین کے استعمال کے لیے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہاں میں ضمناً یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جماعت کے، مسجد کے ذمہ داروں کو یہ خبر نہیں کہ مسجد کیسے آباد ہوگی، اس کا استعمال جو وقف کرنے والے نے وقف کیا اس کا زیادہ اجر و ثواب کیسے ہوگا. یہاں درس ہونا چاہیے، یہاں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. مدرسوں میں میں وہ بات کر رہا تھا ہم لارڈ میکالے وغیرہ کی، اس نے سفارش کی کہ مدارس کو سے فائدہ نہیں ہے، تو اس نے حکومت سے سفارش کی. بالآخر جو ہے، وقت نہیں ہے، آخر میں نتیجے کی بات، انگریزی حکومت نے مدارس کی بہت ساری اوقاف کی زمینوں کو ضبط کر لیا. نوکری سے علماء کو نوکری دینا بند کیا سرکاری، ایک مسئلہ، ایک مار. دوسرے یہ کہ ان کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا ضبط کیا. پھر رہی صحیح 1857 کے بعد ضرب پڑی مدارس کے علاقوں میں. تو اوقاف کی بہت ساری چیزیں پہلے ہی سے ہڑپی جا چکی ہے، قبضے میں ہیں. پنجاب وغیرہ میں تو تقسیم کے بعد پورا کا پورا پنجاب خالی ہو گیا تھا. مالیر کوٹلا کے علاوہ، ایک شہر کے علاوہ پورے پنجاب میں جو مسلمانوں کا اور اہل حدیثوں کا ایک بڑا مرکز تھا صاف ہو گیا، پاکستان چلے گئے یا قتل کر دیے گئے. اور جو اوقاف جو مسجدیں تھیں کہیں استبل بنا دیا گیا، کہیں کچھ بنا دیا گیا، کہیں کچھ. آج بھی ہیں اس کے آثار دلی میں، پنجاب میں، ہریانہ میں. اس علاقے میں جائیے آپ کو پرانے ایسی بہت سی مسجدیں ملے گی اوقاف کی جسے چھوڑ دینا پڑا، جو بند پڑی ہیں، دوسروں نے قبضہ کر لیا. تو یہ جو تھا اب بھی بہت کچھ ہے، اس پر نظر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیروں کی نظر بد سے ہم شکوہ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ہمارے اپنے بھی اوقاف کے تعلق سے صحیح موقف نہیں جانتے. وہ ذمہ داران جو جماعتوں میں ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، اوقاف کے پر کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں، وہ سوچیں، معلومات لے. آپ یہ بولیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، قیامت کے دن نہیں چلے گا. آپ کو ذمہ دار نہیں بننا چاہیے. جو جانتا ہے اس کے حوالے کریں کہ یہ فلاں کی ہے، میرے ابا نے یا فلاں نے دیا تھا. حالانکہ ایسا ہر جگہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو آپ کے ابا نے دیا ہو، دوسرے نے دیا ہو، آپ اس پر متولی ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. خرچ کرنا پڑے گا اور مدارس میں تعلیم کے لیے آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ جو غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہ کہاں سے فیس بھریں گے؟ انہی کے لیے قوم جو ہے خرچ کرتی ہے، صدقہ و خیرات مدارس کو دیتی ہے.
اور اگر ایسے مدرسوں میں فیس کے بغیر تعلیم نہیں ہوتی تو میں کہوں گا اہل ثروت کو چاہیے کہ مدارس کو دیے بغیر جو ہے ان بچوں کو فیس دے دیں، اور جہاں فیس کے تعلق سے نرمی ہے وہاں اس کو ایسے مدارس کو تعاون دے دیں۔ پریشان ہیں وہ مدارس، ان کو نہیں پوچھا، اور تعلیم کو کی اہمیت آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔